A grand celebration was held in the United States to mark the 70th birthday of President of Pakistan and co-chairman of the Pakistan People's Party, Asif Ali Zardari. The event was organized by PPP USA and attended by a large number of community members, party workers, and leaders. On this special occasion, participants paid rich tributes to Asif Ali Zardari for his contributions to democracy, constitutional development, and strengthening of civilian institutions in Pakistan. Prominent speakers highlighted his political vision, sacrifices, and leadership qualities. A beautifully designed birthday cake featuring the PPP flag was cut, and special prayers were offered for Zardari's long life and good health. The attendees also expressed their determination to continue working for the mission of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and Shaheed Benazir Bhutto. The ceremony featured speeches, photo sessions, and heartfelt messages from the diaspora, reaffirming their commitment to the Pakistan People's Party. Special guests from various states joined the celebration and praised the unity and dedication of overseas Pakistanis towards the party. Stay tuned to Dunya International and Global TV USA for exclusive highlights of the event. Happy birthday, Zardari Sahab. Happy birthday. محترم آصف علی زرداری صاحب کی 70ویں سالگرہ ہے اور یہ سالگرہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، لیکن آج چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ صرف سالگرہ کا پروگرام ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی انٹروڈکشن بھی کرائیں اور زرداری صاحب کے لیے جو ہے وہ تعیناتی جو کلمات ہیں وہ بھی ادا کریں. ہیپی برتھ ڈے کہیں انہیں. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. آپ طلاب تقریب جناب اس تقریب کے مہمان خصوصی صدر پیپلز لائر فرام سندھ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ جناب قاضی محمد بشیر صاحب. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں یہاں یو ایس اے کی تنظیم، پریزیڈنٹ اور ان کے تمام آفس بیرر کا کہ آج انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور شاندار انعقاد کیا. میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے لیڈروں کی، اپنے ورکروں کی غم اور خوشیاں مناتی ہے، اور یہ شہیدوں کی جماعت ہے اور غازیوں کی جماعت ہے. اور خاص طور پہ جو اوورسیز کے لوگ ہیں، میں مختلف کنٹری میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے سب سے پاورفل جو ہے، جو سیاست کا محور ہے، جیسے دبئی ہے، یو کے اور یو ایس اے، باقی کنٹری میں آل اوور دی ورلڈ ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اسٹرانگ جو ہے، مضبوط ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے میں ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں میں پیار اور محبت ملی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واحد جماعت ہے جو ابھی آپ دیکھیں یہاں مرد اور امام سیاست پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور شاندار یہاں تقریب کا انعقاد کیا ہے یہاں کی تنظیم نے. اور ساتھ آپ دیکھیں یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی وائف کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ جو ہے وہ غم میں بھی ہے اور خوشی میں بھی شامل ہے. تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آصف علی زرداری کی میرے خیال سے دنیا میں جو نیلسن منڈیلا کے بعد اگر جیل کاٹی ہے تو وہ آصف علی زرداری نے کاٹی ہے، اور کسی نے نہیں کاٹی، کسی سیاسی لیڈر نے. پاکستان کے اندر جو ہے
سب سے زیادہ ان کو 11 سال جو انہوں نے جیل کاٹی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی آپ دیکھیں پاکستان کی سینئر بیٹھے جو ہسٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے لیڈروں کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے آپ لے کے چلیں، پاکستان اور عوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ شہید بی بی کو آپ دیکھیں، تھریٹ سے سب چیز تھا، بولا گیا اپنا ہے، لیکن انہوں نے ڈری نہیں، اس پاکستان اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر پاکستان کے پاس کوئی اچھا فیس ہے تو وہ نوجوان لیڈر بلاول بھٹو کی شکل میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والا وزیراعظم بلاول بھٹو ہوگا۔ آپ سب کا ایک دفعہ دل کی گہرائی سے بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہمیشہ عزت محبت دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی USA میں پہچان جناب خالد عوان صاحب۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تم میرے محمد کا خدا ہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے، عزت مآب جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک تاریخ رقم کی دوسری دفعہ صدر منتخب ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سفر ہے اور بہت بڑی اذیتیں ہیں، دکھ ہے، برداشت ہے، 11 سال کی جیل ہے جیسے قاضی صاحب نے کہا۔ یہ لمبا سفر ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے عزت مآب جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیا۔ آصف علی زرداری ایک سافٹ ٹارگٹ تھے شہید بی بی کو بینڈ کرنے کے لیے، ان کو اذیت دے کر شہید بی بی کو بینڈ کرنا چاہتے تھے مخالفین، اور مخالفین نے پہلے تو یہ سمجھا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹا دیا، اب ایک عورت ہے یہ کیا کرے گی، لیکن اس دلیر شہید بابا کی بیٹی نے جب علم اپنے ہاتھ میں پکڑا تو بڑے بڑے جرنیلوں کی نیندیں حرام کر گئی اور پریشان ہو گئے۔ ایک نہتی عورت جس سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، تو آصف علی زرداری صاحب کو یہ پے کرنا پڑا شہید بی بی کا خامن ہونے کے لیے۔ یہ سب کچھ اذیتیں اور ظلم، زبان تک کٹوائی، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، یہ سارا کچھ پے کرنا پڑا۔ اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا یہ اس وقت کولیکٹیو ایفرٹس ہے، اس میں سب کا حصہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے، آگے چلے تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے، پاکستان is simply rising, I'm telling you۔ اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک G20 میں شامل ہونے جا رہا ہے، تو یہ چیزیں آگے آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ۔ آج برتھ ڈے کا موقع ہے زرداری صاحب کا، تو شبھ کامنائیں ان کے لیے کافی، اور ان کی 17ویں سالگرہ مبارک ہو ان کو۔ آج کیونکہ زرداری صاحب کی سالگرہ ہے تو میں نے، کیونکہ انہوں نے کہا مختصر کرنا ہے، تو میں ایک شعر ڈھونڈ لایا ہوں زرداری صاحب کی شان میں ان کو پیش کرنے کے لیے کہ میرے راستوں میں قدم قدم جو لہو کے نقش و نگار ہیں، تیری چاہ ہیں، تیرا شوق ہیں، تیرا عشق ہیں، تیرا پیار ہیں، مجھے خوف طول سفر نہیں، کہاں منزلیں کہاں دار ہے، کبھی خیبروں میں تلاش کر، کبھی حیدروں میں تلاش کر، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ زرداری صاحب نے اپنی پریکٹیکل لائف سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے جمہوری محاذ پر مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ سب بہن بھائیوں کو جتنے بھی زرداری صاحب کی سالگرہ پہ آئے ہوئے ہیں، میں ان سب کو زرداری صاحب کی 17ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی جالے ہیں، چاہے وہ اوورسیز میں رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو مرد ہوت آصف علی زرداری صاحب کی 17ویں سالگرہ کی مبارکباد پر بہت بدائی پیش کرتا ہوں۔ کہ وہ پاکستان کی جو بقا کے نام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے،
پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد۔ آج ہم سب زرداری صاحب کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بتانا تو ایسے ہی ہے جیسے چراغ کو روشنی دکھانا ہے۔ ان کو تو اپنے تو کہتے ہی ہیں، لیکن جو دوسرے ہمارے اینیمیز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہی از دا آرکیٹیکٹ آف democratic consolidation. Well, thank you for having us. Happy birthday, yes. Happy birthday, Mr. President. بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری وائف کے لیے دعا پڑھی، تو میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور میرے کیا جناب آصف علی زرداری صاحب کو 70ویں سالگرہ مبارک ہو۔ اور اس وقت آن بیہاف آف پاکستان کرسچن ایسوسیشن اور تمام پاکستانی کرسچن کی طرف سے جو ہمارے جانے بھی ہیں اور ہمارے جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، ان کی طرف سے جناب آصف علی زرداری صاحب کو بہت بہت 70ویں سالگرہ مبارک۔ بڑی خوشی کا دن ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب کی برتھ ڈے کے موقع پر ہم یو ایس اے میں آئے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے بڑھایا، جس میں ان کی ہمشیرہ جناب خیال تارپور صاحبہ کا بھی بہت کردار ہے۔ Respected leaders of the Pakistan People's Party, respected leaders of the Pakistani American community, my name is Hatem El-Gamasi, or I would prefer Hatem Bai, as my fellow Pakistani brother call me in Brooklyn, Hatem Bai. It's an honor to be with you today, celebrating the birthday of Mr. President Asif Ali Zardari. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him flawless health. And if there is one thing as a Muslim American and Egyptian American Muslim can say about His Excellency Mr. President Zardari, is one thing: he promised and he keep his promises. And I'm sure you know what I'm talking about. Pakistan made us all proud. آج محترم آصف علی زرداری صاحب کی 70ویں برتھ ڈے ہے۔ آصف علی زرداری صاحب وہ ہیں جو پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے، تو انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی۔ اس کے لیے تو پہلے بھی قربانیاں دے چکے تھے جیل کی شکل میں۔ انہوں نے وہ قربانی دی کہ جو صدر اس سے پہلے فروغ لغاری وغیرہ وغیرہ کوئی بھی نہیں دے چکے تھے۔ اور ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان نہ کبھی، اور اس شخص نے جب وہ نعرہ لگایا تو لاکھوں سندھی جو عوام اس وقت ریئیکشن میں تھے، تو اس وقت یہ نعرہ سندھ میں نہ لگتا تو بغداد آج شاید آپ کو ایک نیا بنگلہ دیش نظر آئے۔ تو اب میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھ کے، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے ظفر چٹھا صاحب کی محترمہ جو اہلیہ فوت ہوئی ہیں ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ سب کو اللہ اپنی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔